بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشدہم حبا للہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم اس کے حضور حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع الحب للہ والبغض للہ، یہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس محبت کی مثال اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو رب ان اہل ایمان کے نزدیک اس کائنات کی سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہے، ذات ہے۔ وہ رب کی ذات سے اپنے دل کو محبت سے لبریز رکھتے ہیں۔ ان کا دل اللہ کی محبت سے ہمیشہ معمور رہتا ہے، بھرپور رہتا ہے۔ ان کا ہر عمل لکل عمل فی محبت اللہ، ان کے ہر عمل میں اللہ کی محبت، اللہ کی قربت اور اس کی چاہت پیش نظر ہوتی ہے۔ وَلِكُلِّ خُلْقٍ لَهُ محبت اللہ، ان کے ہر خلق میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ ان کے اخلاق بھی محبت الہیہ کا آئینہ دار ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی حب الہیہ کا عکاس ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایمان نام ہی محبت کا ہے۔ تو جو یہ محبت اعمال کے ذریعے سے، ارکان اسلام کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے رویوں کے ذریعے، اچھی انسانی اقدار کے ذریعے یہ محبت بڑھتی رہتی ہے۔ جو انسان اللہ کی فرما برداری میں آتا ہے، اس محبت الہیہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بلا شبہ انسان کی زندگی میں بے شمار دیگر محبتیں بھی ہیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن میں ان ساری محبتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا تمہاری زندگی میں والدین کی محبت، اولاد کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، دوست احباب کی محبت، اور دنیاوی مال و دولت کی محبت، دیگر مناصب اور عہدوں کی محبت، محبت کے تمام فطرتی مظاہر وہ سارے کے سارے
کہا بجا ہے، درست ہے، تم ان سارے مظاہرے محبت سے محبت کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے یہ تمام مظاہرے، فطرت، تمام تعلقات دنیاوی، یہ سب ان کی محبتیں تم اپنے وجود میں، اپنے تن میں، اپنے دل میں سجا سکتے ہو، لیکن کبھی بھی ان کو احبہ کا درجہ نہ دینا، ان کو اللہ کی محبت سے فائق نہ کرنا، ان کو رسول اللہ کی محبت سے برتر نہ کرنا، دین کی محبت سے برتر نہ کرنا، ان ساری محبتوں کو محبت الہی سے نیچے نیچے پست رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، باری تعالی فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میری جلالت شان کی بنا پر، میری قدرتوں کی بنا پر، میری ساری شانوں کی بنا پر کون لوگ ہیں جو مجھ سے دنیا میں محبت کرتے تھے۔ باری تعالیٰ دنیا میں اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو قیامت کے روز مخاطب کرے گا، این المتحابون، مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ بے جلالی، بے عظمتی، میری جلالت شان کی بنا پر، میری مختلف نعمتوں کی بنا پر، میری قدرت کی بنا پر، میری عطاؤں کی بنا پر کہاں ہیں وہ؟ فرمایا آج دنیا میں مجھ سے جو محبت کرتے تھے میں انہیں صلہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اذلہم اليوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل، آج قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں، فقط میرا سایہ رحمت ہے، آج ان محبت کرنے والوں کو میں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ الا ذلی، آج فقط میری رحمت کا سایہ ہے، میں آج اس سایہ رحمت سے ان لوگوں کو نوازنا چاہتا ہوں جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو حاضرین گرامی قدر، محبت الہیہ انسان کو بے پناہ بے حساب اجر عطا کرتی ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق کرتی ہے، لیکن اس محبت کو آج اعمال شرع کے ذریعے سے، اعمال دین کے ذریعے سے اور احکام الہیہ کے ذریعے سے، ان کی پیروی کے ذریعے اپنے دل کے اندر اس محبت کو آج ہمیں مرتکز کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے اس دل کو دنیا سے جائیں تو یہ محبت الہیہ سے معمور۔ الحب للہ والبغض للہ کا یہ دل مرکز ہو، یہی ہماری ساری انسانی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی معرفت اور اس کی قربت اور اس کی محبت کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخا لہ فی قریۃ اخری، ایک شخص آپ نے فرمایا وہ اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے نکلا، دوسری بستی کا ارادہ کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اس بندے نے دوسری بستی میں جانے کا ارادہ کیا، ادھر باری تعالیٰ نے
اپنے ملائکہ میں سے، اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو حکم دیا، جاؤ اس ارادہ کرنے والے، اس جانے والے کے راستے میں بیٹھ جاؤ، الا مدرجاتہ ملکن، اے فرشتے جاؤ اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ فرشتہ اس راستے میں بیٹھ گیا۔ فلما آتا علیہ، جب اس شخص کا اس راستے میں گزر ہوا، فرشتہ اللہ کے حکم سے اس المسافر لحب اللہ، وہ مسافر جو اللہ کی محبت میں نکلا تھا، اس سے سوال کرتا ہے، این ترید، اے بندے بتا تو اس بستی میں کیوں جا رہا ہے، تیرے جانے کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کس آبجیکٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہو، این ترید، کیوں ارادہ کیوں کیا ہے اس بستی میں جانے کا؟ قال ارید اخن لی فی ہذہ القریہ، وہ جانے والا مسافر لحب اللہ کہتا ہے میں اس بستی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں ایک بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، ارید زیارتہ، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کی دید کا متمنی ہوں، اس کی نکاح چاہتا ہوں۔ قال هل لك علیہ من نعمت تربها، فرشتے نے مزید اس کے ارادے کی خالصیت کا سوال کیا، اس کے اس جانے کے عمل میں اخلاص کے بارے میں اس نے جاننا چاہا۔ فرشتے نے کہا کیا تو اس لیے جا رہا ہے کہ زندگی میں تو نے اپنے اس بھائی پر جو دوسری بستی اور دوسرے گاؤں قریہ میں رہتا ہے، تم نے زندگی میں اس پر کوئی احسان کیا ہو، کوئی تمہارا اس پر کوئی حق ہو، تم نے اس کے لیے کوئی خیر کی ہو، کوئی بھلائی کی ہو، آج تم اس کا اجر اور صلہ اس سے لینا چاہتا ہو۔ من نعمت، کیا کوئی احسان کا بدلہ تو نہیں لینے جا رہا، اپنی کسی اچھے عمل کا اس سے صلہ اور اجر تو لینے کا روادار تو نہیں ہے، کیا اس لیے اس سے ملاقات چاہتے ہو؟ قال لا غیر انی احببتہ فی اللہ، کہا میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں، میں فقط اور فقط اللہ کی خاطر اس کو ملنا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی زیارت کے ارادے سے نکلا ہوں۔ احببتہ فی اللہ، میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، تو میرا جانے کا ارادہ فقط لحب اللہ ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ جب اس جانے والے مسافر نے اتنی بات کہہ دی، اب اس فرشتے نے جو انسانی صورت میں ایک ملک تھا، انسانی صورت میں فرشتہ تھا، صورت بشر اختیار کر کے آیا تھا، اسے مخاطب کرتا ہے، سن ہے جانے والے، میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، فإنی رسول اللہ علیہ، میں اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، بأن اللہ قد احبک کما احببتہ، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے کہ اس ارادے کی وجہ سے، جانے کی بنا پر اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جس طرح اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے تمہیں اس ارادے کی وجہ سے اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے، اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے، اور اپنے پسندیدہ بندوں میں تمہیں شمار کر لیا ہے، آج سے تم وانت حبیب اللہ، آپ اللہ سے محبت کرنے والوں میں سے ہو گئے، تو آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے۔
تو حاضرین گرامی قدر، اللہ کی محبت انسان کو دنیا میں نجات عطا کرتی ہے، کامیابیاں عطا کرتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی نعمتوں کا مستحق کرتی ہے۔ اللہ کب چاہے گا دنیا میں اس سے محبت کرنے والا آخرت میں اس کی اس جگہ پر جائے جہاں پر اس کا غضب ہوتا ہے۔ غضب کی جگہ پر جہنم میں وہ لوگ جاتے ہیں جو دنیا میں اللہ سے دور رہتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کی محبت کا سفر طے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے سارے انعامات ہوتے ہیں، انہی کے لیے اللہ کی جنات، ساری جنتیں اللہ کی اپنے انہی لوگوں کے لیے ہیں، انہی اس کے بندوں کے لیے ہیں جو دنیا میں اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت کی وجہ سے اپنے عمل میں اور اپنے وجود میں معصیت کو اور نافرمانی کو پلنے نہیں دیتے۔ ہر لمحہ اپنے وجود سے اس کی نافرمانی کو اور اسیاں کاری اور معصیت اور گناہوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ ہر پل ان کے دل میں جو خیال آتے ہیں ان خیالوں کی بھی چھان بین کرتے رہتے ہیں، اچھے خیالوں کو دل میں جگہ دیتے ہیں جو اس کی محبت کی طرف لے جاتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث رواه بخاری و مسلم متفق علیہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر سوال کرتا ہے کیف تقول فی رجل احب قوما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے، کسی گروہ سے، کسی ذات و شخصیت سے محبت کرتا ہے، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر سکا، دنیاوی زندگی میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا۔ آج وہ قیامت کے روز وہ لوگ اللہ کی نعمتوں میں اور اللہ کی جنت میں بستے ہیں، تو وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، تو دنیا میں ان جیسے اعمال بجا نہیں کر سکا، لیکن یہ ان کے ساتھ لِوَجْهِ اللَّهِ محبت کرتا تھا۔ تو یا رسول اللہ قیامت کے روز اس کا حشر کہاں ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس کے وجود میں بھی اعمال تھے لیکن ان جیسے اعمال نہ تھے، یہ بھی اللہ کی راہ پر چلتا تھا لیکن جس کو اس نے آئیڈیل بنایا ہوا تھا یہ ان صلحاء کی طرح کے اعمال نہ کرتا تھا۔ کبھی نافرمانی بھی اس سے سرزد ہو جاتی تھی لیکن بالارادہ نہیں، قصدن نہیں، اس کے اعمال ان جیسے نہ تھے۔ تو اب اس کا حشر قیامت کے روز کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں جن لوگوں سے پیار کرتا ہوگا، جن سے محبت کرتا ہوگا، اس کا حشر قیامت کے روز بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ المرء مع من احب، تو فرمایا یہ دنیا میں محبت کرنے والا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز جن کے ساتھ دنیا میں اپنے دل کے اندر محبت رکھتا تھا۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمیں معاشرے میں نیک صالح لوگ، اچھے لوگ اپنے دائیں بائیں اچھے لوگوں کی تلاش میں رہیں۔ سب سے پہلے خود اچھے بنیں، پھر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور اچھے لوگ انسان کو اچھا بنا دیتے ہیں، اور انسان اچھے لوگوں کے ساتھ ہی یہ دنیا بھی اچھی گزارتا ہے، اس کی آخرت بھی پھر اچھی ہوتی ہے۔ جو برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں
وہ دنیا میں بھی برے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ بھی برا ہوتا ہے۔ اس لیے جس سے بھی تعلق رکھو دیکھو کہ اس کا تعلق کیا تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والا ہے۔ فقط دنیا کا نہ سوچو، بعض تعلق دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، آخرت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہر وہ تعلق جو آپ کو رب سے دور کرے اس تعلق سے لا تعلق ہو جائے، اس فرد سے غیر متعلق ہو جائے، وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، وہ داخل بھی ہونا چاہے اس کو خارج کر دیں۔ جب ایسا عمل کریں گے تو آپ دنیا کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس اپنے رب کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کی قربت اور معرفت کا سفر طے کرتے چلے جائیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن معاذ بن جبل یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا رواہ مالک والحاکم وابن حبان فی کتبہ وفی صحیحہ۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا وجبت محبتی، میری محبت ان لوگوں پر واجب ہے جو دنیا میں میری خاطر باہم مل بیٹھتے تھے، المتجالسین فیہا، میری خاطر جلوس کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور میری نعمتوں کا پر شکر کا اظہار کرتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے اور میری خاطر باہم مجتمع ہوتے تھے۔ المتجالسین فیہا، میری خاطر ان کا تعلق تھا۔ اور وجبت محبتی للمتحابین فیہا، اور وہ لوگ ان پر میری محبت واجب ہو گئی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ہماری دنیاوی محبتیں کسی غرض کی وجہ سے ہیں، کسی مفاد کی وجہ سے ہیں، کسی نفع کی وجہ سے ہیں، لیکن ایک ایسی بھی محبت ہے جو ان دنیاوی سارے مفادات سے بالا تر ہو کر کی جاتی ہے اور وہ فقط اور فقط للہ کی جاتی ہے، لوجہ اللہ کی جاتی ہے، لرضا اللہ کی جاتی ہے، لقربت اللہ کی جاتی ہے، لمعرفت اللہ کی جاتی ہے، جو فقط اللہ کو پانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کاش ہمارے دل ایسی خواہشیں بھی ہمارے وجودوں میں پیدا کریں، ہمارے دلوں میں ایسی خواہش بھی ہو کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہوں، وہ محبت سارے دنیاوی زر، مال، دولت، عہدے، مناصب، حرص، لالچ، طمع ان سے ماورا ہو اور فقط للہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، دوستیاں بھی اللہ کی خاطر ہوں، محبتیں بھی اللہ کی خاطر ہوں، تعلقات بھی اللہ کی خاطر ہوں، اس کے پاس بیٹھیں جس کے پاس بیٹھنے سے رب کی معرفت اور اس کا عرفان میسر آتا ہو۔ والمتزاورین فیہا، فرمایا ان لوگوں پر بھی میری محبت واجب ہے جو ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے سے لقاء اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ والمتزاورین فیہا، تو ایک دوسرے کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے، اس کے پاس کوئی خبر ہے محبوب حقیقی کی، محبوب حقیقی کی، اس کے پاس کوئی عرفان الہی کی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ والمتزاورین فیہا، اور فرمایا ان لوگوں پر بھی میری محبت واجب ہے۔ اور چوتھا فرمایا درجہ والمتبازلین فیہا، وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میرے لیے خرچ کرتے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی کی کفالت کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، للہ،
پیاسے کو پانی پلاتے ہیں للہ، کسی کی مدد کرتے ہیں للہ، اللہ کی خاطر، کسی کے کام آتے ہیں للہ، اللہ کی خاطر۔ ہم ہر چیز میں لغرض دنیاوی، ہر چیز کے اندر دنیاوی غرض کو لے کر آتے ہیں، دنیاوی مفاد کو لے کر آتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کا کام کیا تو مجھے نفع کیا ملے گا، مجھے فائدہ کیا ملے گا، اس کو فلاں حوالے سے فائدہ دیا تو یہ مجھے کیا الٹا فائدہ دے گا، اس کے عوض مجھے کیا نفع دے گا۔ نہیں نہیں، ایک تعلق ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر محبت کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آخر پر اس حدیث مبارکہ پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض للہ، رواہ ابو داؤد واحمد بن حنبل فی کتبہ وفی سننہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، فرمایا دنیا میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو الحب للہ والبغض للہ کا عکاس ہو، آئینہ دار ہو، ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، ہم اپنے وجود کو اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اس کو اعمال سے سجائیں، یہ وجود اعمال سے معمور ہو، لیکن سوال یہ ہے کون سے اعمال؟ اعمال صالحہ، وہ اعمال جو اللہ کی قربت تک ہمیں لے جائیں، اللہ کی معرفت تک لے جائیں، اللہ کی رضا تک لے جائیں۔ ہم نے ہر عمل کا محاسبہ خود کرنا ہے، کیا وہ افضل العمل ہے؟ ہمارے وجود میں سے صادر ہونے والا وہ عمل کیا وہ افضل العمل ہے یا نہیں؟ اس کا ہمیں آج خود ادراک کرنا ہوگا۔ جو عمل اس وجود سے صادر ہو اس پر ہمارا یہ وجود خود گواہ ہو جائے کہ وہ عمل افضل العمل ہے، اور اس پر پھر دنیا بھی گواہ ہو کہ یہ افضل العمل ہے۔ تو فرمایا ان اعمال افضل میں سے سب سے اعلیٰ ترین افضل اعمال، فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ، تو افضل اعمال میں سے سب سے بلند درجے کا افضل عمل یہ ہے اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کی جائے، والبغض للہ، اور اللہ کی خاطر لوگوں سے بغض رکھا جائے، اپنی کسی خواہش کی بنا پر نہیں، اپنے کسی مفاد کی بنا پر نہیں، اپنے کسی تعلق کی بنا پر نہیں، اپنی کسی دوستی کی بنا پر نہیں۔ ہماری دوستی بھی فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری عداوت بھی فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا ہر عمل الحب للہ والبغض للہ کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسی کا ٹارگٹ، اسی کا اصول ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ٹارگٹ ہے ہماری زندگی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی، الحب للہ والبغض للہ کے ہم پیکر بن جائیں۔ اسلام نے جہاد بھی الحب للہ والبغض للہ کے ساتھ کیا، اسی تصور کے ساتھ کیا، الہ کلمات اللہ کے لیے کیا۔ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہمارا البغض للہ، الحب للہ والبغض للہ کی بنا پر ہے۔ ہماری دوستیاں ذاتی نہیں ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ ہماری دشمنیاں ذاتی نہیں ہیں، جو اللہ کا دشمن وہ دین کا دشمن ہمارا دشمن۔ تو ہم معاشرے میں بھی رہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ کے تصور کے ساتھ۔ تو اس تمام تر عبادات کا مقصد، تمام تر دینی تعلیمات کا مقصد، بعثت رسالت کا مقصد اور دین کی کل تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ ہماری زندگی الحب للہ والبغض للہ کی آئینہ دار ہو جائے، ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ باری تعالیٰ ان افکار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔